الفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، ماشاءاللہ آج ہماری یہ 18ویں شب ہے اور کل سے ہمارے یہاں 6 روزہ مجالس شروع ہو جائیں گی اسی وقت پر انشاءاللہ. جو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب مناظر پاکستان خیرپور سے تشریف لا رہے ہیں وہ مجالس سے خطاب فرمائیں گے. یہ جو دعا روزانہ ہم پڑھتے ہیں یہاں پر اور اسے تاکید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے اس کو اگر تھوڑا سا غور کریں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اس کی اہمیت کہ یہ دعا جو ہے یہ امام عصر علیہ السلام کی جانب سے آئی ہوئی ہے. اس دعا کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی طرف نسبت ہے اور اس کے آخر میں آپ جو دعا میں الہی آمین کہتے ہیں وہ امام علیہ السلام سے متعلق دعائیں ہیں. یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں میں بالکل یقین کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو آدمی سال بھر اس دعا کے مطالب کو تھوڑا تھوڑا سا سمجھتا رہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا عقیدہ خراب کر سکے. اس لیے کہ انسان کے پاس ایک ایمان ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا و آخرت کی خیر اور نجات پاتا ہے. اگر انسان کا ایمان خراب ہو جائے پھر عالی شان بنگلہ بھی ہو، پھر دنیا کی بہترین گاڑی بھی ہو، پھر دنیا کے بہترین نعمتیں بھی ہوں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے عذاب کا باعث بن سکتی ہیں اور بنے گی. اس لیے ہر سال ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ دعا ہر روز پڑھی جائے. انشاءاللہ العزیز ماہ مبارک کے بعد بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس دعا کے مفہوم و مطالب کو آپ کے سامنے پیش کریں. 2-4 جملے اس دعا کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یا خیر المسئولین، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے، یا خیر المسئولین، اے بہترین حاجت روائی کرنے والے اللہ، اے سوال کو سمجھنے والے اللہ. خیر المسئولین، مسئول عربی زبان میں کہتے ہیں ذمہ دار کو، کسی ادارے کے سربراہ کو، کسی ادارے کے ڈائریکٹر کو جس کو آپ کہتے ہیں. تو اللہ کائنات میں سب کے سوالوں کا سننے والا اور سب کے سوالوں کو سمجھنے والا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے بہترین جملہ کہ وہ اللہ وہ ہے لا یغلطہ السائلون، سوال کرنے والے اسے مغالطے میں نہیں ڈال سکتے. اردو میں پکارو، سندھی میں پکارو، پنجابی میں پکارو، بلتی میں پکارو، گلگتی میں پکارو، بلوچی میں پکارو، عربی میں پکارو، فارسی میں پکارو،
بنگالی زبان میں پکارو، سنسکرت میں پکارو، ہندی میں پکارو، ایک ہی وقت میں سارے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں پکارے، وہ سب کی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اسے سوال کرنے والوں کے سوال مغالطے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس موقع پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں کہ وہ اللہ سنتا تو ہے، سب کی سنتا ہے اور سب کا ایمان یہ ہے، لیکن اس کے کان تو ہے نہیں، سنتا کیسے؟ کیونکہ اگر اس کے کان مان لیے جائیں تو کان ماننے کے لیے جسم ماننا پڑے گا۔ کان ہوں گے تو سر بھی ہوگا، آنکھیں بھی ہوں گی، تو وہ سنتا ہے لیکن بغیر کانوں کے، وہ بولتا ہے لیکن بغیر زبان کے، وہ دیکھتا ہے لیکن بغیر آنکھوں کے۔ اب یہ بات سمجھنا انسان کے لیے انتہائی مشکل تھی کہ کس طریقے سے انسان اس بات کے اوپر یقین کر لے کہ وہ بغیر کانوں کے سنتا بھی ہے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا بھی ہے۔ تو اس نے اسی لیے اپنے ایسے بندے زمین پر بھیجے جنہوں نے زمین پر آ کر یہ ثابت کیا کہ جب ہم بندے ہو کر ایک کان سے سب کی سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تو جو ہمارا خالق ہے جس کی پہچان ہم بن کر آئے وہ کتنا بڑا سامع ہے اور سمیع۔ تو وَأَوْسَعَ الْمُعْطِينَ، اور دینے والوں میں سب سے زیادہ وسیع ترین ہے تیری ذات، تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے۔ اوسع سب سے زیادہ، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اشفِ بِهِ صُدُورَنَا، دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ مال نہیں، دولت نہیں، اولاد نہیں، دعا میں کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ اشفِ بِهِ، یہ بِهِ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ بِهِ کی ضمیر جا رہی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف۔ اشفِ بِهِ صدورنا، اے اللہ ہمارے سینوں کو شفا عطا کر اس کے ذریعے سے، یعنی وہ ظہور فرما دے تو ہمیں شفا مل جائے گی، ہم دنیا کے تانوں سے بچ جائیں گے، ہم دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْرَ قُلُوبِنَا، اور اے اللہ اس کے ذریعے سے، اس معصوم کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر جو ایک غیظ و غضب ہے، کینہ ہے، اسے نکال دے اس کے ذریعے سے، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو انسان دنیا میں خالص ہوگا۔ وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْرَ قُلُوبِنَا وَأَهْدِنَا بِهِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، اور اے اللہ یہ جو ہمارے درمیان اختلاف ہے، عقائد کے درمیان اندر، مسائل کے اندر، اے اللہ اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اسے جلدی بھیج دے تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے، ہماری ہدایت ہو سکے۔ اہدنا، تو ہماری ہدایت کر اس کے ظہور کے ذریعے سے تاکہ ہمارے اختلافات دور ہو جائیں۔ تو ہم حق کے اندر جو اختلافات کر رہے ہیں بِإِذْنِ کا، تیرے اذن کے ساتھ، اِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس لیے کہ تیری ذات وہ ذات ہے کہ جو ہدایت جس کو چاہے دے، اس لیے کہ ہم ہدایت مانگ سکتے ہیں، ہدایت ملے گی اس کے پاس سے، اور وہ اسی کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور وہ چاہتا کسے ہے؟ وہ چاہتا اسے ہے جو ہدایت مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی۔ اگر خود اپنی حالت کو بدلیں گے، آج پاکستان میں
پوری دنیا میں ہو رہا ہے لیکن خاص طور پر پاکستان میں ہر آدمی اس بات کا منتظر ہے کہ اب کون سی خبر آئے گی، اب کون سی خبر آئے گی۔ بہت سارے لوگ عمران خان کی حمایت پہ کھڑے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ موجودہ حکومت کی حمایت پہ کھڑے ہیں، اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر میری آواز سب تک پہنچ جائے تو نہ عمران خان کی حمایت کرو نہ کسی اور کی حمایت کرو، اس خالق کی حمایت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ وہ تمہیں ایسے حکمران عطا فرمائے گا کہ جو تمہارے لیے اپنے سکون کا باعث بنے۔ اور یہی دعا کے لیے غیبت امام میں ایک دعا کے اندر یہ جملے ہیں، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا حکمران مسلط نہ کرنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے۔ لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، میں سمجھتا ہوں لوگ اتنی دیر قرآن نہیں پڑھتے جتنی دیر خبروں پہ لگاتے ہیں، جتنی دیر پارٹی بازی کو دیتے ہیں، اتنی دیر اللہ اور رسول کے لیے نہیں۔ ہمارا ہرگز یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ سیاست سے دور ہو جائیں، ملک کی خبروں سے بے بہرا ہو جائیں، لیکن اتنا ٹائم دے کہ جو آپ کے واجبات اور مستحبات کو متاثر نہ کرے۔ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے، یہ قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اگر انسان قرآن مجید کی طرف راغب ہو جائے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے یاد آیا، صلوات بھیج دیں محمد اللہ نے فرمایا ما بقا فی هذه الدنیا بقیہ الا کتاب اللہ، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی بچی ہی نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہو اللہ کی کتاب کے علاوہ۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بار بار عرض کرتا ہوں، معصوم نے فرمایا اذا التبست علیکم الفتن کاللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فعلیکم بالقرآن فعلیکم بالقرآن۔ جب فتنے اور فساد دنیا کے ظلمتیں اور گمراہیاں سیاہ راتوں کی طرح پھیل جائیں کہ تمہیں ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے، ایسی گمراہی جب شدید ترین گمراہی تمہارے اوپر چھا جائے فعلیکم بالقرآن، معصوم فرماتے ہیں قرآن سے روشنی حاصل کرنا قرآن تمہیں روشنی عطا کرے گا اس گمراہی سے نکلنے کے لیے۔ دو چار جملے اور سن لیجیے۔ وَانصُرْنَا بِهِ عَلَىٰ عَدُوِّكَ، اور جو دنیا میں تیرے دشمن ہیں ان لڑنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن جب تیری حجت کا ظہور ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تیرے دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں، تو ہماری مدد کر اس بار میں امام فرزند زہرا کے وجود سے۔ وَعَدُوِّنَا، وہ جو تیرا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن بھی ہے۔ اِنَّهُ الہ الحق آمین، تو کائنات کا حقیقی معبود اور مالک ہے، تو ہی ہمارے اس دعا کو سن سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اے اللہ ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان تو اب ظاہر طور پر نبی بھی نہیں ہے۔ صلواتک علیہ وآلہ، اس پر تیری اور اس کی آل پر صلوات ہو، صلوات تو پڑھ دے محمد وآلہ وغیب
مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا ولی، ہمارا سرپرست، ہمارا نگہبان وہ بھی پردے غیبت میں ہے۔ وَكَثْرَةُ عَدُوِّنَا، اور دشمن ہمارے بہت سارے ہیں، آپ جانتے ہیں مساجد میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، بازاروں میں شیعہ کافر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ دشمن ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے خلاف حرزہ سرائی کر رہا ہے۔ وَقِلَّةِ عَدَدِنَا، اور ظاہر ہے کہ ساری دنیا کے کافر مل کر ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہماری تعداد تھوڑی ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ وَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا، اور جو زمانے میں طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، باقی دنیا جو کچھ کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ آج کے دور میں شیطان جب انسان کو بہکاتا ہے، ہمارے استاد مرحوم مولانا عباس علی نجفی علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ان کے جملے، جب وہ نہج البلاغہ کا درس پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے یاد رکھنا، شیطان عبادت کو عبادت سے ٹکرا کے گمراہ کرتا ہے۔ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبادت کو عبادت سے ٹکرا کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ مثلا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ اتنی بار زیارتوں پر گئے ہیں، حج پر نہیں جاتے ہیں؟ کہ حج والی عبادت ہمارے لیے نہیں ہے، حج پہ جاؤ تو احرام باندھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، فلاں نہ کرو، ڈماغ نہ کرو، ساری پابندیاں اور یہ ساری چیزیں، اور پھر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کفارہ۔ ہم تو صرف کربلا جاتے ہیں، نہ کوئی کفارہ لگتا ہے نہ کوئی روک ٹوک ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ کہا کہ ہم تو پیدا ہی ماتم داری کے لیے اور عزاداری کے لیے ہوئے، ہمارا نماز سے کیا لینا دینا ہے؟ یقیناً عزاداری بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، کربلا کی زیارت بھی عبادت ہے۔ ایک طرف ماں باپ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا اور صلہ رحمی کا قرآن مجید حکم دے رہا ہے۔ ہم اس کے مقابلے میں صلہ رحمی نہیں کرتے۔ ہر سال کربلا جا رہے ہیں، بہن کے گھر پہ چھت نہیں ہے، بھائی کے گھر پہ چھت نہیں ہے، بھائی کے گھر کھانے کو نہیں ہے۔ ہمارا جواب ایک ہی آتا ہے، منہ کو ٹھیکو کھائیں کچھ۔ میری ذمہ داری ہے کیا؟ میں نے ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ اگر انسان واقعاً دیکھیں، جو دین فہم لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی علی اللہ مقامہ قم المقدسہ میں، جنہوں نے 70 سال کے قریب حرم میں نماز پڑھائی ہے، وہ دنیا سے گئے تو انہیں حج نہیں کیا ہوا تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے حج کیوں نہیں کیا؟ کہا میں مستطیع نہیں ہوں۔ حالانکہ جس کے لاکھوں کی تعداد میں مقلد تھے، خمس کا پیسہ آتا تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو رات پڑھنے سے پہلے کوشش کرتے تھے کہ خمس کی رقم کو مستحقین تک پہنچا دیا جائے۔ آج حالت یہ ہے کہ خمس کی رقم پاکستان کے وکلاء اور دنیا بھر کے وکلاء مراجع کرام کے پاس کروڑوں اربوں کی تعداد میں پڑی ہوئی ہے بینکوں میں، اس کو شیعوں پر خرچ نہیں کیا جاتا۔ ہر ایک نے اپنے باپ کی ملکیت اور جاگیر سمجھ کر اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اسے خرچ کرتے ہیں۔ اگر امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو یہ سارے امام کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے، اس لیے کہ اگر آج کوئی ضرورت مند مومن بھوک مر رہا ہے، ہمارے پاس فون آتے ہیں روزانہ،
مولانا پیسے 1000 روپے بھیج دیں، 500 روپے بھیج دیں، 200 روپے بھیج دیں، ہمارے بچوں کے افطار کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ پیسے خمس کے کہاں لے جائیں گے؟ کس کے لیے ہیں؟ یہ دعا جو ہے، بس میں ختم کرتا ہوں کہ شدت الفتن بنا، یہ فتنہ ہے جس کے اندر اس قدر شدت پیدا ہو چکی ہے، اس قدر شدت پیدا ہو چکی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مبلغ اعظم سمجھتا ہے اور دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وَتَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا، اور زمانے کے حوادث ہمارے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ وَأَعِنَّا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِّنْكَ تُعَجِّلُهُ، اور اے اللہ ہماری مدد فرما فتح کے ساتھ کہ تو تعجیل فرما ظہور امام علیہ السلام۔ وَبِضُرٍّ تَكْشِفُهُ، اور اے اللہ ہماری جو مصیبت ہے، تکلیف ہے، اسے دور کر دے۔ وَنَصْرٍ تُعِزُّهُ، اور نصرت اور مدد کے ساتھ عزت عطا فرما۔ وَسُلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ، اور جو ہمارا امام ہے، جو حاکم وقت ہے، جو تیری حجت ہے زمین کے اوپر، اس حجت کو ظہور کی اذن عطا فرما۔ وَرَحْمَةٍ مِّنْكَ تُجَلِّلُنَاهَا، اے اللہ اپنی ایسی رحمت فرما جس کا سایہ پوری دنیا کے اوپر رہے۔ وَعَافِيَةٍ مِّنْكَ تُلْبِسُنَاهَا، اور امن و امان عطا کر جو ہمیں محفوظ بنا دے۔ بِرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین، اے رحمت کرنے والے اللہ، اے ارحم الراحمین اللہ، تو ہماری اس مشکل کو آسان فرما۔